بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے پروگرام نیوز روم میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رخشان میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ٹاپ سٹوریز آپ کی خدمت میں تفصیلی پس منظر اور تنقیدی جائزے کے ساتھ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کلبھوشن یادو کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ وہ بھارتی جاسوس ہے جسے 3 مارچ 2016 کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے بشکیل علاقے سے سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرنے کے بعد گرفتار کیا تھا، اور اس نے پھر اعترافی بیان بھی ریکارڈ کرایا جس میں اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ پاکستان کے خلاف جاسوسی کرتا رہا ہے، اور نہ صرف جاسوسی بلکہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں میں بھی ملوث رہا ہے۔ کلبھوشن یادو وہ دہشت گرد اور جاسوس ہے جو بھارت سے نکل کر یہاں پر آیا، اور ایران پاکستان کا صوبہ بلوچستان اسے استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں تخریب کاری کرتا رہا۔ کلبھوشن یادو کو جنرل قمر جاوید باجوہ نے رواں برس سزائے موت سنا دی تھی، اور اس کے بعد پھر بھارت اس کا مقدمہ عالمی عدالت میں لے کر گیا، جہاں پر دونوں ممالک کی جانب سے جرح بھی ہوتی رہی۔ کلبھوشن یادو کو پاکستان کی جانب سے سزائے موت سنا دی گئی ہے، مگر پاکستان کے فارن آفس نے یہ فیصلہ کیا، درخواست موصول ہوئی دلی میں، کہ کلبھوشن یادو کو اس کی والدہ اور اہلیہ کے ساتھ ایک مرتبہ ملنے کی اجازت دے دی جائے۔ پاکستان نے اس درخواست کو قبول کر لیا۔ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسانی بنیادوں پر کلبھوشن یادو کی والدہ اور اہلیہ کو ویزا فراہم بھی کر دیا ہے۔ پاکستانی فارن آفس کے مطابق 25 دسمبر کو کلبھوشن یادو کی اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات ہوگی اور ان کے ویزے ادا کر دیے گئے ہیں۔ البتہ سیکیورٹی خدشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی والدہ اور اہلیہ کو واگا بارڈر سے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ بائی ایئر دلی سے اسلام آباد پہنچیں گے اور پھر آگے جا کر اپنے بیٹے کلبھوشن یادو اور شوہر کلبھوشن یادو سے ملیں گے۔ پاکستان نے یہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے ایک ایسے دہشت گرد جو کہ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں اور تخریب کاریوں میں ملوث رہا۔ اس کو گرفتاری کے بعد سزائے موت ہونے کے بعد جب بھارت عالمی عدالت میں اس کا دفاع کرتا رہا اور سشما سوراج صاحبہ اس کے حق میں بولتی رہیں اور پاکستان پر اقوام متحدہ میں کیچڑ اچھالتی رہیں، پاکستان کے خلاف بڑبڑاتی رہیں، ایسے موقع پر پاکستان نے انسانی بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کلبھوشن یادو کو اپنی اہلیہ اور اپنی والدہ کے ساتھ ملنے کا موقع دیا جائے، جو کہ یقیناً قابل تحسین عمل ہے۔ اور کس طرح سے آپ اپنے دوسرے ممالک، ہمسائے ممالک کے ساتھ سلوک رکھتے ہیں، تخریب کاری کے باوجود، ان کی جانب سے تنگ کرنے کے باوجود کیسا رد عمل دکھایا جاتا ہے، اس کا مظاہرہ پاکستان نے کیا ہے، جو کہ یقیناً ایک احسن اقدام ہے۔ یہ ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں فارن آفس کے اسپوکس پرسن کی جانب سے کی گئی ہے۔ 8 دسمبر کو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ 25 دسمبر کو ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دوسری خبر ایک اس سے بھی اہم ہے۔ ناظرین، پاکستان کی جو کہ فارن پالیسی میں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلے معاملات کچھ اور تھے، 2013 سے پہلے، 2008 سے پہلے کچھ اور تھے۔ اب پاکستان کی فارن پالیسی پہلے کی نسبت زیادہ بہتر اور مثبت دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح سے 3 روزہ سپیکرز کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت، اور اس 3 روزہ سپیکر کانفرنس میں ایران، چین، روس، افغانستان اور ترکی کے جو سپیکرز ہیں، جس طرح سے ہمارے یہاں پارلیمانی سپیکرز ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کا جو سپیکر ایاز صادق، اسی طرح سے ان تمام ممالک کے جو سپیکرز ہیں پارلیمانی وفود کے ہمراہ پاکستان آئیں گے، اور 23 دسمبر کو اسلام آباد میں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اسپیکر کانفرنس کا، اور یہ تمام وفود ان 6 ممالک کے، ایران، چائنا، روس، افغانستان اور ترکی، اور پاکستان اس میں شامل ہوگا، کل 6 ممالک کے درمیان یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اسپیکرز کانفرنس میں خطے میں مثبت تبدیلیاں، خطے میں ٹیکنالوجی، خطے میں باہمی ہم آہنگی، خطے میں ٹریڈ اور خطے میں امن و سلامتی جیسے اہم ترین موضوعات زیر بحث لائے جائیں گے، اور ایک مشترکہ حکمت عملی تیار کی جائے گی جس میں یہ تمام ممالک اپنا اپنا کلیدی کردار ادا کر کے خطے میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ کاوشیں ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کی، جہاں پر ہم ان پر تنقید کرتے ہیں ہر خبر کے حوالے سے، ہر اقدام کے حوالے سے، وہاں پر احسن اقدام کے حوالے سے ان کو سراہتے بھی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے یہ سول میں ہونے والی یورو ایشین اسپیکر کانفرنس
میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہم 6 ممالک آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور خطے میں بہتر تبدیلی کے لیے کوئی پالیسی تیار کرتے ہیں، اور پھر یہ دسمبر 2017 کی ڈیٹ طے پائی اور 23 دسمبر کو اب یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس کی پوری دنیا پر اس وقت نظریں ہیں، کیونکہ خطے کا مستقبل بدل سکتی ہے اگر اس میں کوئی ایسی پالیسیز زیر بحث لائی جائیں، ایسی پالیسیز تشکیل دی جائیں جس سے پاکستان کی ٹریڈ پر بہتر اثرات ہوں اور امپورٹ ایکسپورٹ بڑھے، تو یقیناً یہ جو عمل ہے، جو یہ اقدام ہے وہ قابل تعریف ہوگا۔ اس کانفرنس میں شریک ممالک دہشت گردی کے پہلو پر ضرور نگاہ ڈالیں گے اور دہشت گردی کو خطے سے کیسے ختم کرنا ہے اس پر بھی اپنی اپنی تجاویز پیش کریں گے، کیونکہ دہشت گردی نے نہ صرف پاکستان بلکہ ان تمام ممالک میں اپنا اثر و رسوخ یا اپنا ناسور پھیلانے کے بعد حالات کو خراب کیا ہے۔ افغانستان کے حالات دہشت گردی سے کس طرح سے ڈسٹرب ہوئے، روس کے، چین کے، ایران کے، ترکی کے، اس سے آپ بخوبی واقف ہے۔ تو دہشت گردی پر بھی تفصیلی بات ہوگی اس سپیکرز کانفرنس میں، جس میں 6 ممالک کے سپیکرز اپنے پارلیمانی وفود کے ہمراہ شرکت کر رہے ہیں، اور یہ شروع 23 دسمبر 2017 سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جو کہ یقیناً ایک اہم خبر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے موضوع کی جانب۔ آج نیب کو جسٹس گلزار احمد نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ نیب نے اس ملک کو کچھ نہ دیا سوائے رسوائی کے۔ نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، قومی احتسابی ادارہ جو کہ بڑے بڑے مگرمچھوں کا، بڑے بڑے سیاستدانوں کا، بڑے بڑے بیوروکریٹس کا جن پر کرپشن الزامات ہوتے ہیں ان کا احتساب کرتی ہے، ان کا باقاعدہ ٹرائل چلاتی ہے عدالت کی طرح، وہاں پر آتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، اپنی صفائی پیش کرتے ہیں، منی ٹریلز فراہم کرتے ہیں، اور اگر منی ٹریلز فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ان کو سزا سنائی جاتی ہے۔ آج نیب کے حوالے سے جسٹس گلزار احمد نے سخت موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ نیب اپنی کارروائی ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہی، اتنی سستی، اتنی کاہلی۔ انہوں نے تفتیشی افسر کو یہ تک کہہ دیا عدالت میں کہ کیا آپ نے پیسے پکڑے ہیں، جو اتنا آپ کا سلو پروسیس ہے، کیا آپ پیسے کھا رہے ہیں، جس کا پھر جواب تفتیشی افسر نے، نیب کے تفتیشی افسر نے جسٹس گلزار احمد کو دیا کہ ہم اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں، تاخیر کی وجوہات کچھ اور ہیں، آپ ہماری جو ایمانداری ہے اس کو جانچ لیں۔ جسٹس گلزار احمد کا مزید کہنا تھا کہ کان کھول کر سن لو، نیب حکام کو سونے کی اجازت نہیں، نیب حکام سوئیں نہ، اپنا کام کریں، جو کیسز پینڈنگ ہیں اور جو سماعتیں جاری ہیں، جو پروسیڈنگز جاری ہیں، ان پر جلد از جلد کوئی فیصلہ سنائیں اور ان کو احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ معزز جج کا مزید کہنا تھا کہ ملک کی جڑیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے کھوکھلی کر دی ہیں، اور اگر یہی سننا چاہتے ہو تو سن لو، تم نیب نے پاکستان کا کباڑہ بنا دیا ہے اور اس ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے، قومی احتسابی ادارے نے اس ملک کو سوائے رسوائی کے کچھ نہیں دیا۔ یا جسٹس گلزار احمد صاحب نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے، اور جو میں نے آپ کو سنایا ہے یہ تمام جسٹس گلزار احمد صاحب کے ریمارکس تھے، اور نیب کے تفتیشی افسر سے جو انہوں نے اہم سوال کیا کہ کارروائی کیوں نہیں کرتے، کہ آپ پیسے لیے ہیں، یہ بھی جسٹس گلزار احمد صاحب کے ہی ریمارکس تھے آج جو انہوں نے ریمارکس وہاں پر جمع کروائے۔ اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ینگ ڈاکٹرز ہمیشہ ہی خبروں میں رہتے ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز کبھی احتجاج کرتے ہیں، کبھی اپنے حقوق کے لیے، کبھی جھگڑا کرتے ہیں اور کبھی ہڑتال کرتے ہیں، کبھی کیمپس بند کر دیتے ہیں اور کبھی وارڈز کو ہی بند کر دیتے ہیں اور وارڈز کا رخ اختیار نہیں کرتے۔ آج ینگ ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کے مابین سخت جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ شیخ زید ہسپتال لاہور میں پیش آیا، جہاں پر ہماری اطلاعات کے مطابق، تفصیلات کے مطابق، ایک ینگ ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر کے جو آفس ہے وہاں پر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ پیرا میڈیکل سٹاف نے اسے روکا، اور روکنے کی وجہ سے پھر یہ کلیش شروع ہوا، اور اس کلیش کے بعد پھر دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ ینگ ڈاکٹرز بھی آ گئے، پیرا میڈیکل سٹاف بھی آ گیا، اور مکوں، گھونسوں اور لاتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اس سارے افسوسناک واقعے میں ایک شخص شدید زخمی بھی ہو گیا اور ڈاکٹرز کو بھی خراشیاں آئیں۔ اور یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیرا میڈیکل سٹاف کے ایک شخص کی ہے، پیرا میڈیکل سٹاف کے ایک رکن کی ہے، اور اس کو کس طرح سے چوٹیں آئی ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ لاہور کے شیخ زید ہسپتال میں پیش آیا ہے، جہاں پر پیرا میڈیکل سٹاف اور ینگ ڈاکٹرز کے درمیان اس طرح سے جھڑپیں ہوئی ہیں اور مکوں، گھونسوں اور لاتوں کی بارش ہوئی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے احتجاج
ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے توڑ پھوڑ، آج بھی توڑ پھوڑ ہوئی، کیش کاؤنٹرز کے شیشے توڑ دیے گئے۔ دونوں اطراف سے جب لڑائی ہو رہی تھی تو یقیناً پھر ہسپتال میں توڑ پھوڑ بھی ہونی تھی، ڈاکٹرز کی جانب سے، پیرا میڈیکل اسٹاف کی جانب سے، مگر ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے احتجاج کا، وارڈز بند کرنے کا، ہسپتال اپنے کیمپس بند کرنے کا اور سڑکیں بلاک کرنے کا سلسلہ آج سے نہیں بلکہ گزشتہ کئی برسوں سے جاری ہے۔ ینگ ڈاکٹرز تنظیم کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتی، سرکار انہیں اس طرح سے معاوضہ نہیں دیتی اور ان کو سوسائٹی میں اس طرح سے ویلیو نہیں دیتی جس کے وہ حقدار ہیں، جس کے پیش نظر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ینگ ڈاکٹر سراپا احتجاج ہی دکھائی دیتے ہیں، اور آج کی یہ افسوسناک خبر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ اسحاق ڈار کے حوالے سے۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا معاملہ نیب عدالت میں کئی مہینوں سے، جب سے 28 جولائی کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا کیس کے حوالے سے، اسحاق ڈار کے گرد بھی اب شکنجہ سخت ہے، اسحاق ڈار سے بھی حساب مانگا جا رہا ہے اور اسحاق ڈار ابھی بیمار بھی ہیں، وہ علیل ہیں اور لندن میں وہ زیر علاج ہیں۔ اسحاق ڈار کے وکیل کوسین فیصل مفتی نے ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اب احتساب عدالت میں فی الحال پیش نہیں ہو سکتے، ان کی جگہ کسی اور کو پیشی کی اجازت دے دی جائے تاکہ غیر حاضری بھی نہ ہو اور سارے معاملہ جو پروسیڈنگز ہیں، جو سماعت کے دوران سوال و جواب ہیں، وہ ان کا سلسلہ بھی چلتا رہے، مگر جو کورٹ ہے، جو عدالت ہے، اس نے اسحاق ڈار کے وکیل کی اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ 2 دسمبر کو یہ درخواست کی گئی تھی کہ ان کی صحت خراب ہے، پور ہیلتھ کی وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کسی اور کو یہ الاؤ کر دے کہ وہ اسحاق ڈار کے بہاف پر آئے، صفائی پیش کرے، سوالات کا جواب دے اور پھر اپنے گھر کو جائے، مگر اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ اسحاق ڈار پر بہت سے مقدمات ہیں جس میں آمدن سے زائد اثاثے سر فہرست ہے۔ اسحاق ڈار نے اتنے اثاثے کیسے بنائے، اسحاق ڈار ان کا جواب کیوں نہیں دیتے، یہ سارے معاملات ہیں جو نیب عدالت میں چل رہے ہیں۔ اسحاق ڈار پیش نہ ہونے کی وجہ سے درخواست دائر کر چکے ہیں اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اسحاق ڈار کے جو گرنٹر ہیں ان کی جائیداد کرکی کا کل حکم دے دے گی عدالت اور 24 گھنٹے میں ان کی جائیداد کرکی ہو جائے گی اور اسحاق ڈار کو انٹرپول کے ذریعے پھر پکڑ کر یہاں پر لایا جائے گا اور عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ جوابات دینے میں سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہوئے تو ٹھیک، ورنہ ان کو جیل میں منتقل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج یہ حکم دیا ہے اسحاق ڈار پر چلنے والی پروسیڈنگز کے حوالے سے کہ اسحاق ڈار کو اب تقریباً کچھ عرصے کا، تقریباً یہ 17 جنوری 2018 یعنی جنوری اگلے سال کا پہلا مہینہ اور اس کے 17 دن اور تقریباً 10 دن ابھی یہ باقی ہیں، تقریباً 22 دن کا مزید ان کو عرصہ دیا جائے، اتنا وقت دیا جائے کہ وہ صحت یاب ہو کر خود احتساب عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں، جو کہ اسحاق ڈار کے لیے اور مسلم لیگ نواز کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اس میں وہ اپنا کیس بھی مزید مضبوط کر سکتے ہیں اور صحت یاب ہو کر احتساب عدالت میں پیش بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی تمام اہم خبریں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام اردو پوائنٹ نیوز روم اور وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.UrduPoint.com۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔